السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساحل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم میری بگڑی کو بنانے والے، رب کے محبوب محمد کے گھر کے بچا لو آقا، کشتی ملت بیضا کے ترانے والے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایما مددے، رحم کن یا سید جینا مددے، برمنو بے کسو لاچارو غریباں مددے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء باوقار، معزز سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کی رحمت، سراپا برکت، دافع ہر بلا و زحمت، رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اعظم، امام مکرم، رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور ذرا بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے، اور پڑھا کرو تم دل سے درود اے لوگو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔
پھر نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات جو پورے تمطراق کے ساتھ انعقاد پذیر ہے اور کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اسٹیج پر علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے جنہیں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات بارہا آپ نے سماعت کی ہے، یہ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. رفیق ذی وقار حضرت علامہ مولانا سعید نورانی صاحب اور حضرت علامہ مولانا نعیم اختر صاحب قبلہ اور اس ادارے کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ جو اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ تاباں اور درخشاں چہرہ لیے ہوئے تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ دور و نزدیک سے بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں. شاعر ہندوستان حضرت احسان شاکر صاحب جو پڑھتے ہیں تو بہت جھوم کے پڑھتے ہیں اور سننے والے بہت محظوظ ہوتے ہیں. میرے بعد انہیں آپ سماعت فرمائیں گے. ہمارے بہت عزیز بہت ہی پیارے رفیق جس بھی شاعر نے کہا، شفیق جون پوری نے کہا تھا، پورے منظر کی منظر کشی انہوں نے ان اشعار میں کر دیا ہے کہ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو حکم دے لے کر وہ آئیں ذوالفقار اپنی، اور کاش ایک موقع ایسا بھی ہو کہ وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی، اور شفیق جانثار کی روح سے معذرت کرتے ہوئے کہ وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو عتیق جانثار اپنی. معزز دوستو، ہر کوئی فکر مند ہے اس وقت، ہر حساس دل رکھنے والا مسلمان پریشان ہے ان حالات سے کیسے نپٹا جائے. کسی نے کہا ان کے میدان میں آگے بڑھو، کسی نے کہا اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو عالم بنایا جائے، کسی نے کہا حافظ قرآن بنایا جائے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنایا جائے، کسی نے کہا انجینئر بنایا جائے، کسی نے کہا IAS IPS بنایا جائے. ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے ایک مومن کے لیے وہ ہے عشق مصطفیٰ، وہ ہے پیارے رسول کی سچی محبت، اور اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہوئے حضور کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنا، یہ ہے اس دور کی سب سے اہم ضرورت. آپ کہو گے تلک الزما قادری کیا ڈاکٹر نہ بنایا جائے؟ نہیں، ڈاکٹر بنائیں آپ، انجینئر بنائیں آپ، IAS بنائیں آپ، IPS بنائیں آپ، عالم دین بنائیں آپ، حافظ قرآن بنائیں آپ، قاری قرآن بنائیں آپ، لیکن یاد رکھیے ڈاکٹر ضرور ہو آپ کا بچہ مگر اس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہو. انجینئر آپ کا بچہ ضرور ہو مگر اس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہو. IPS آپ کا بچہ ضرور ہو مگر اس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہو. IAS آپ کا بچہ ضرور ہو
مگر اس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہو. آپ کا بچہ عالم دین ہو مگر اس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہو. آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو مگر اس پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہو. اس لیے کہ میری نظر میں کائنات میں ایک مومن کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار اور جو سب سے بڑی طاقت اور جو سب سے بڑی قوت ہے وہ مسلمانوں کا عشق رسالت ہے, وہ مومنوں کا محبت رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ جو مدرسہ مدینہ العربیہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں جو تعلیم ہو رہی ہے, بالیقین آپ کالجز میں اپنے بچوں کو بھیجیں, وہاں سے آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے گا, انجینئر بنایا جائے گا, آئی ایس بنایا جائے گا, آئی پی ایس بنایا جائے گا. مگر یقین جانے آپ وہاں انجینئر تو ضرور بنایا جائے گا مگر اس کے مصطفیٰ کی دولت سے بچہ محروم رہے گا. اسے ڈاکٹر ضرور بنایا جائے گا مگر اس کے مصطفیٰ کی دولت سے آپ کا بچہ محروم رہے گا. مگر مدینہ العربیہ کے ادارے میں اگر بچہ آپ کا آتا ہے اور آنے کے بعد حافظ قرآن بن رہا ہو یا قاری قرآن بن رہا ہو یا عالم دین بن رہا ہو یا یہاں کے پرائمری میں آ کر 1 سے لے کر 10 تک یا 12 تک آپ کا بچہ پڑھتا ہوا دکھلائی دے رہا ہو, مدرسے کے ادارے کے پرائمری میں آ کر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہو, تو یقین جانے آپ کہ آپ کا بچہ انٹر بھی کر رہا ہوگا, ساتھ ساتھ اس کے مصطفیٰ کی دولت بھی لے کے جا رہا ہوگا. آپ کا بچہ ہائی اسکول بھی کر رہا ہوگا, ساتھ ساتھ اس کے مصطفیٰ کی دولت بھی لے کے جا رہا ہوگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی قوت کا نام ہے اس کے مصطفیٰ. سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس جو ہوگی وہ محبت رسول ہوگی. اسی بات کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی مت کرنا, غم مت اٹھانا, تم اس سر بلند رہو گے, کامیابی تمہارا مقدر بنے گی, کامرانی تمہارا مقدر بنے گی, عزت تمہارا مقدر بنے گی, اقبال تمہارا مقدر بنے گا. دنیا میں تم اس سرخرو رہو گے مگر شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ, شرط یہ ہے کہ مسلمان سچے مومن بن جاؤ. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کامل مومن ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں, واہ واہ. جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. آپ کہو گے عبد الزمان قاضی کہاں سے بول رہے ہو آپ, تو میں آپ کو لے کے چلوں مدینے کی مقدس اوپر بہار گلیوں میں لے کے چلوں. مسجد نبوی ہے, آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, انجمن لگی ہوئی ہے. ایسے عالم میں صحابہ پروانوں کی طرح مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے نثار ہو رہے ہیں. رحمت عالم علیہ السلام نے خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, اے فاروق, اے عمر, یہ تو بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. میری مائیں اور بہنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, جہاں بھی بیٹھی ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے مصطفیٰ سے مردوں کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے مصطفیٰ عورتوں کی بھی چیز ہے. ان سے گزارش کروں گا, وہ بھی غور سے سنیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, علی سے بے کسا نے ارشاد فرمایا, جارہ ساز دردمندہ نے ارشاد فرمایا, جان ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر یہ تو بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ان دو پہلوؤں کے بیچ میں جو جان ہے, اے مصطفیٰ عمر کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے, اس کے بعد آپ سے محبت ہے. یہ ابتدائی اسلام ہے. آپ سے کہوں گا ذرا سماعت کو میری خطابت سے اور ہم آن کیجئے اور قریب کیجئے. آقائے دو جہاں فرماتے ہیں عمر یہ تو بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کے ان دونوں پہلوؤں کے بیچ میں جو جان ہے سب سے زیادہ عمر کو اس جان سے محبت ہے, اس کے بعد آپ سے محبت ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. آپ ذرا سوچے تو صحیح یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے. وہ عمر جو نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سوچے تو صحیح کیا عمر کے دل میں یہ بات نہیں آئی ہوگی؟ حضرت عمر کے دل میں کیا یہ خیال نہیں پیدا ہوا ہوگا میں اللہ کی وحدت پہ یقین رکھتا ہوں مگر کامل مومن نہیں, محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم بھی کرتا ہوں مگر کامل مومن نہیں, ماں بعد الموت کا فلسفہ بھی مانتا ہوں مگر کامل مومن نہیں, قرآن پر یقین رکھتا ہوں مگر کامل مومن نہیں, ملائکہ پر بھی یقین رکھتا ہوں مگر کامل مومن نہیں, دیگر انبیاء اور رسول پر بھی میں ایمان لایا مگر کامل مومن نہیں. آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بارگاہ رسول میں گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ یہ تو بتائیں عمر کا ایمان اب تک مکمل نہیں ہوا, اے مصطفیٰ وجہ کیا ہے؟ عمر کا ایمان اب تک کامل نہیں ہوا, اے مصطفیٰ وجہ کیا ہے؟ عمر اب تک کامل مومن نہ ہو سکا, یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, اے عمر تمہیں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے, اور یاد رکھنا اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
محبت نہ کرے. جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے اب سے پہلے عمر کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت تھی, آج سے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے. نبی نے فرمایا عمر جان سے سب سے زیادہ محبت تھی تو ایمان کامل نہیں تھا, جان سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہو تو جاؤ تمہارا ایمان کامل ہو گیا, جاؤ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا, جاؤ تم کامل مومن ہو گئے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ میرے آقا جان ایمان ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام العلماء سرتاج الفقہاء سیدنا مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان عرض گزار ہوتے ہیں بارگاہ رسول میں, اللہ کے سر تابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, نعرہ تکبیر. میری جان ہے یہ. پتہ یہ چلا سب سے زیادہ حضور سے محبت بہت اچھے. ایمان کامل ہوگا. واہ واہ. آپ کہو گے عبدالزماں قاضی کیا ہم حضور سے محبت نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں محبت کرتے ہیں آپ, پیار کرتے ہیں آپ, نہ کریں تو آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اختیاری, ایک ہے بلا اختیار. کیا بات ہے, کیا کہتے ہیں. اختیاری طور پہ حضور سے سب سے زیادہ محبت, یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, گھر بار سے زیادہ, مال و زر سے زیادہ, سبحان اللہ, پوری کائنات سے زیادہ. سبحان اللہ. اختیاری طور پر حضور سے محبت ہو تب آدمی مومن ہوگا, وہ تو مومن نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں. اختیاری طور پر یعنی ہمیں حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے. کیا کہتے ہیں. اور یہی محبت جب بلا اختیار ہو جائے, نام آ جائے تو دل مچل جائے, ہائے ہائے. حضور کا ذکر سنائے تو طبیعت بحال ہو جائے, حضور کا ذکر سامنے ہونے لگے تو طبیعت میں فسٹان آ جائے, تو یہ بلا اختیار حضور سے محبت ہوئے. اور جب بلا اختیار حضور سے محبت ہو جائے سب سے زیادہ تو آدمی کامل مومن ہوتا ہے, کامل مسلمان ہوتا ہے. زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں. محبت کے تابعداروں, اس کے مصطفیٰ کے تابعداروں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ کیفیت یہ بتائیں آپ, یہ کیفیت ہے ہماری اور آپ کی. دعویٰ تو کر سکتے ہیں اگر ہم دعوے میں سچے نہیں ہیں. جب حضور کا نام آئے, ذکر آئے, طبیعت میں فسٹان طاری ہو جائے اور کچھ اچھا نہ لگے, بس حضور کا ذکر اچھا ہے, سب چھوڑ دے بندہ, حضور کا ذکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تب آدمی کامل مومن ہوتا ہے. اور یہ بات لکھا ہے, جانتا ہے, جانتے ہیں کس نے؟ میرے مرشد ذوالفقار حضور سیدی نائب مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان, ان کی مزار مبارک پر اللہ رحمت و انوار کی برکھا برسائے. انہوں نے یہ بات اپنی کتاب شرح بخاری میں تحریر فرمائی. اب حضور کی محبت بلا اختیار کیسے ہو سب سے زیادہ؟ بہت اچھا پہلو ہوگا. بولے یہ جستجو ہے نا ہمارے دل میں. جی بولے بھائی حضور سے سب سے زیادہ محبت بلا اختیار کیسے ہوگی؟ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ حضور کی سیرت پڑھو. پیار سے ذرا بولیں. سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولیں نا یار, ذرا اور مچل کے بولیں نا. ارے زندگی کے ساتھ بیٹھا نا, حضور کا ذکر آپ سن رہے ہیں, ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ. اور ذرا آواز کو بلند کریں آپ, پوری بیداری کے ساتھ, ایک سچے عاشق رسول کے طرز میں آپ سنیں. ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ, اور ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ. حضور کی محبت بلا اختیار کیسے ہوگی؟ بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور کی سیرت کو سنا جائے, حضور کی سیرت کو پڑھا جائے, ان کے چہرے زیبا کے بارے میں پڑھا جائے, ان کی ظاہری جسمانی حسن کے بارے میں پڑھا جائے, ان کے کردار کرم کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھا جائے. جب ایک بندہ اپنے پروردگار کے محبوب کی سیرت کو پڑھتا اور سنتا رہے گا, حضور کی سیرت اتنی پیاری ہے, حضور کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ پڑھتا جائے گا, سنتا جائے گا,
اور محبت اس کے دل میں سوا ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بلا اختیار حضور کی سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے گی۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیا نسخہ ادا کیا بھائی؟ آپ کہو گے ہم عاشق رسول نہیں ہیں، ہمیں بتا رہے ہو۔ ہاں، میں نہیں کہتا کہ آپ محبت نہیں کرتے، کرتے ہیں آپ محبت، مگر دعویٰ دلیل چاہتا ہے نا، دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہم نے کیا، دلیل کیا ہے ہمارے پاس، کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ بس یہی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم حضور کے نام پر بر مٹیں گے، یہ زبان خرچی، یا یہ آپ کے سچے محب رسول عاشق رسول ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، ایک عاشق کی پہچان یہ ہے اپنے محبوب کے واہ پسند و ناپسند پر کیا بات ہے، اپنی پسند اور ناپسند کو قربان کر دیں۔ کیا کہنے صاحب، واہ میرا حضرات بھی، واہ واہ واہ۔ نوجوانوں بھی خصوص تمہاری توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ قوم کے جو جوان ہوتے ہیں قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات، واہ۔ یاد رکھیے گا نوجوانوں، جو تم آج اپنا وقت راتوں میں یہاں وہاں اس نکڑ پہ اس نکڑ پہ، اس چائے خانے پر اس چائے خانے پر، اس لنٹر پہ اس چھجے پر جا کر بیٹھ کر گزار دیتے ہو، اور صرف موبائل تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے، راتیں تمہاری بلا وجہ کی ضائع ہو رہی ہیں۔ یہ جو جوانی کی طاقت اللہ نے دیا ہے نا، کل میدان محشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی تھی، کہاں گزاری تھی؟ تم عاشق رسول ہو، مت بھولو کبھی، تم دونوں مکان کے تاجدار کے سپاہی ہو۔ تمہارا جو طرز عمل ہے، جو تم اب اس وقت اپنائے ہوئے ہو، غلط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راتوں میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے یا چند لوگ بیٹھ جاتے اور حضور کا ذکر کرتے، حضور کی نعتیں پڑھتے، اور حضور کا ذکر کرتے کرتے ان کی یاد میں روتے روتے اللہ سو جاتے، اللہ۔ اور مقدر جاگتا تو حضور کی زیارت بھی ہو جاتی، اور اس طرح سے ہمارا عشق مصطفیٰ دن بدن ترقی بھی کرتا جاتا۔ بے شک۔ مگر ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے، بالخصوص قوم کے جوانوں نے، یہ جوانی کی جو زندگی ہے یہ صرف موج مستی